لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین ذی وقار، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کیا ہے؟ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصر عباسی کہتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت پر کاربند رہے، خواہشات اور بدعتوں کو ترک کر دے، بزرگان دین کا ادب و احترام کرے۔ میرے اور آپ کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف حقیقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ طریقت، شریعت، طریقت اور حقیقت معرفت میں بہم اصلاً کوئی تخالف تضاد نہیں۔ اس تضاد کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو وہ نیرا جاہل ہے، اور اگر کوئی سمجھ کر کہے تو وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ سامعین ذی وقار، شریعت سے مراد حضور علیہ السلام کے اقوال ہیں، اور حقیقت سے مراد، طریقت سے مراد حضور علیہ السلام کے افعال ہیں، اور حقیقت سے مراد حضور علیہ السلام کے احوال ہیں، اور معرفت سے مراد حضور علیہ السلام کے علوم بے مثال کا نام ہے۔ تو جو لوگ ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعہ کے اندر مصروف رہتے ہیں، وہ قناعت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان حضرات نے پیار، محبت، اخلاق اور باہمی راوداری کی تعلیمات کو عام کیا، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو اپنے سینوں سے لگایا، شدت اور انتہا پسندی کی ان حضرات نے نفی کی، اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو ان لوگوں نے عام کیا۔ ان حضرات نے، ان بزرگوں کی روحانی طاقت، کردار و گفتار، خلوص و اظہار کے ذریعے ایسی فضا قائم ہوئی جو امن، شانتی اور تزکیہ نفس اور خلوص و نفس کی ضامن ہوئی۔ سامعین ذی وقار، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نفوس قدسیہ کا مقام و مرتبہ نہایت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے در حقیقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مخلوق کی رہنمائی، ان کی تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اسی طرح یہ نیک لوگ بھی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخلوق کی رہنمائی اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تخلیق فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کے اندر ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہر وقت ذکر اللہ کے اندر مستغرق رہتے ہیں، ان کی شب و روز تسبیح اور تحلیل کے اندر گزرتی ہیں، ان کی شب و روز تسبیح اور تحلیل کے اندر گزرتے ہیں، ان کے دل اللہ اور رسول کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ ان کی اگر کسی سے دوستی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیار عباد اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، ان کے چہرے آئینہ خدا نما ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان محبوب بندوں کی صحبت سے بندے اپنے بندوں کے ظاہر کو بھی سنوار دیتا ہے اور باطن کی بھی اصلاح کا سامان ہو جاتا ہے. وما توفیقی